اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسد اور اس کی علامات، اثرات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج ہم آپ کے سامنے حسد کا علاج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حسد کے علاج کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں، چند مقدماتی نقطے ذہن میں رکھیے تاکہ اس علاج کو، اس حسد کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ انسان بے پناہ ترقی کے باوجود اپنے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مغربی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن اخلاقی پستی اور تنزلی اپنے عروج پر ہے۔ یعنی انسان حیوان نما مخلوق بنتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو ترقی کر رہا ہے لیکن انسانیت ترقی نہیں کر رہی۔ اخلاقی اقدار، معاشرتی مصالحین اور جسے کہتے ہیں کہ معاشرتی وسائل اس طرح استعمال نہیں ہو رہے جس طرح ہونی چاہیے۔ انسان نے میڈیکل، انجینئرنگ، آئی ٹی کے میدان میں تو جھنڈے گاڑ دیے، بلکہ اب تو وہ مریخ پر پہنچ چکا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو فتح نہیں کر سکا۔ یعنی وہ چاند اور مریخ پہ گویا کمند ڈال رہا ہے، لیکن وہ اپنے ہی نفس اور روح کی گہرائیوں میں اتر کر نہیں جھانک رہا۔ بے دین معاشرے کی اگر ہم بات کریں، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کی، تو وہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں۔ نفسیاتی امراض عام ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، آئزولیشن، ڈپریشن، فوبیاز، سوسائیڈل ٹینڈنسی اور دیگر اخلاقی برائیاں کہ انسان حیوان بن چکا ہے۔ لیکن ایک کوسچن مارک، ایک سوالیہ نشان، ایک بہت اہم مسئلہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک جہاں پہ بے دینی ہے، وہاں پر اگر اخلاقی طور پہ انسان پست ہے یا پریشانیاں ہیں نفسیاتی حوالے سے، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پاکستان اور اس جیسے دیگر اسلامی ممالک میں اگر اخلاقی پستی ہو، پریشانی ہو، بھوک، مفلسی، مہنگائی، بے روزگاری، جھوٹ، کرپشن عام ہو، تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ مغربی ممالک، مغربی معاشرہ بے دین ہونے کی وجہ سے اخلاقی تنزلی کا شکار ہے، اور پاکستان یا اس جیسے دیگر اسلامی ممالک کا معاشرہ دین شناس نہ ہونے کی وجہ سے ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ لوگ بڑے جسے کہتے ہیں کہ وثوق سے کہتے ہیں، اور ہمیں اس پہ شرمندگی بھی ہے اور ہم اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، اعتراف غلطی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ مثلا جاپان جیسے ملک میں دیانتداری، سچ، آپس میں ہمدردی بہت عام ہے، لیکن یہی چیزیں پاکستان میں آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی۔ مطلب دیانتداری ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، کرپشن آپ دیکھ لیجئے، ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے پوری دنیا میں کہا یہ جاتا ہے کہ 128 ممالک میں آپ کا 120واں نمبر ہے، یعنی 120th پوزیشن انصاف کی فراہمی میں یا انصاف میں۔ تو کرپشن
اور اس حوالے سے دیگر مسائل میں کتنا آگے ہوگا. اور جہاں تک بات ہے سوسائڈل ٹینڈنسی، تو پاکستان میں بھی اب، کراچی میں بھی اب خودکشی کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں. اور لوگ بڑے طنزیہ لہجے میں، ابھی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا واٹس ایپ پہ، کہتے ہیں کہ دیکھیں جاپان جہاں پر نہ ربیع الاول میں رسالت کار اور ناموس رسالت اور رسول کی رسالت کے حوالے سے جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، نہ وہاں پہ محرم میں عزاداری ہوتی ہے، اور نہ ہی رائے بینڈ کے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، تو وہاں دیانتداری، اخلاق، سچ بولنا، ہمدردی، یہ سب جذبے کہاں سے آئے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان میں تبلیغات تو عروج پر ہیں، دینداری تو عروج پر ہے، لیکن خود اپنے کو تبلیغ اور دین شناسی نہیں ہے. یعنی ہم دیندار تو ہیں، یعنی خواتین حجاب کر رہی ہیں، مردوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ جاری ہے، لیکن اخلاقی حوالے سے گھروں کا جائزہ لیجئے، ماحول کا جائزہ لیجئے، تو لوگ ایک دوسرے کی کاٹ میں، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں، ایک دوسرے کی دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ مغربی معاشرہ بے دین ہے، اور پاکستان جیسا یا دیگر اسلامی ممالک، یہاں پہ دین شناسی نہیں ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مغربی معاشرے نے درخت کھو دیا، یعنی وہ دینداری یا اسلام کا درخت ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا، یا وہ نہیں ڈھونڈ رہے، بہرحال ان کے پاس اسلام کا درخت نہیں ہے. اور ہم جن کے پاس اسلام کا درخت موجود ہے، ہم اس کے پھل سے محروم ہیں. تو ایک نے درخت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی راہ کو کھو دیا صراط مستقیم کی، اور ایک نے درخت تک پہنچنے کے بعد اس کے پھل سے استفادہ نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی منزل پہ پہنچیں، کسی کے گھر پہ پہنچیں اور پہنچ کے رک جائیں اور دستک نہ دیں. دیکھیے، ہم جب آم اگاتے ہیں تو اس کی جڑوں کے لیے نہیں، اس کی شاخوں کے لیے نہیں، اس کے پتوں کے لیے نہیں، ہم اس کے پھل کے لیے آم اگاتے ہیں. آپ سپر مارکیٹ جاتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں آم خریدنے کے لیے، تو آپ اس سے جڑ نہیں مانگتے، اس کی شاخیں نہیں مانگتے، آپ اس کے پتے نہیں مانگتے. آپ نے سنا ہوگا بچپن سے، آپ مدرسے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اصول دین کی شاخیں، دین کی جڑیں ہیں. دین کی جڑیں یعنی درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ کے اصول دین ہیں، عقائد ہیں، اور فروع دین درخت کی شاخیں ہیں. یعنی جس طرح درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اس طرح فروع دین ہے. یعنی عقائد جڑ ہیں، اور فقہ حلال و حرام یہ جو ہے آپ کی برانچز ہیں یا شاخیں ہیں. تو علماء اعلام نے فرمایا کہ پھل کیا ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ اخلاق، حسن اخلاق، تزکیہ نفس، طہارت روح، یہ پھل ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نے رسالت کار شروع ہونے سے پہلے 40 سال تک کس چیز کی تعلیم دی؟ کیا عقائد کی تعلیم دی؟ نہیں. کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی تعلیم دی؟ جی نہیں. آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. صادق و امین، بڑھیا کا واقعہ، ابو جہل کے واقعات بھرے میں رسول اللہ کی زندگی میں. جسے کہتے ہیں نا کہ بڑھیا، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں، بڑھیا اگر اس وقت پاکستان میں موجود ہوتی اور رسول ہوتے تو وہ بڑھیا قتل ہو چکی ہوتی. رسول تو کچھ نہ کہتے، پاکستان کے عوام اس کو قتل کر چکے، تو انہیں گستاخی رسول کر دی، اور رسول اس کو معاف کرنے کے لیے، معاف تو بہت دور کی بات ہے، اس کی جسے عیادت کے لیے جا رہے ہیں. تو 40 سال تک اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد 13 سال مکے میں عقائد کی تبلیغ، یعنی قولوا لا الہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، قیامت برحق ہے. یعنی بنیادی اصول، جو اصول دین جسے کہتے ہیں. 13 سال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، پوری لسٹ، پوری فہرست احکامات یا اعمال کی مدینے میں. یعنی نماز ہی رسول اور ان کے اصحاب نے باجماعت جا کے وہاں پڑھی مدینے میں. حج
تو خیر بالکل آخری سال ہوا. زکوٰۃ، جہاد، دیگر جتنے بھی اعمال. تو آپ نے ترتیب دیکھی. ہم بچپن سے پڑھتے آئے اصول دین جڑیں ہیں، فروع دین شاخیں ہیں، اور اب یہ سن لیجئے اخلاقیات یہ پھل ہے. تو رسول نے اپنی ابتدا کس سے کی؟ جڑ سے کی، برانچز یا شاخوں سے کی؟ جی نہیں، پھل سے کی، اخلاقیات سے کی. اچھا، اس میں بھی رسول نے کہا کچھ نہیں، یعنی کہا آپ نے 40 سال کی عمر میں، فرام دا بگننگ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دیکھو میں سچ کا مظاہرہ کر رہا ہوں، دیکھو میں جو ہوں لوگوں کو معاف کر رہا ہوں، دیکھو میں لوگوں کی، نہیں، کر کے دکھایا. وہ امام ششم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجیے تبلیغ کے لیے. تو امام نے کہا کہ تم اپنی زبان سے کام نہ لینا. تو اخلاق کا کمال ہی یہی ہے. اخلاق زبان سے کچھ کہنے کا نام نہیں ہے، اخلاق اعضاء جوارح سے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کا نام ہے. تو 40 سال تک رسول کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال تک رسول نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہ بھی مظاہرہ کیا، ڈیمانسٹریٹ کیا، تبلیغ نہیں کی اللہ کی. 13 سال آپ نے عقائد، اور پھر آخر کے 10 سال فقہ یا حلال و حرام جیسے کہتے ہیں احکامات. اب آپ ترتیب دیکھ لیجئے، سیکوینس آف امپورٹنس، سیکوینس آف سگنیفیکنس کیا ہونی چاہیے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے انگلینڈ امریکہ جاتے ہیں پلٹ کے آتے نہیں ہیں، دیندار بچے، داڑھی، عمر نماز شب پڑھنے والے، عمر بھر جو لوگوں کی مدد کرنے والے، جلوس میں آگے آگے، جب انگلینڈ امریکہ جاتے ہیں اتنی جلدی وہ بدل جاتے ہیں کہ پاکستان چند مہینے بعد بھی اگر کوئی آ جائے تو وہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے یا اسلامی معاشرے کو. کہتا ہے میں نے تو اخلاق وہاں پہ سیکھا ہے، وہاں کے لوگ تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے، وہاں میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں. وہاں جو ہے وہ ایک عورت بھی رات کو 2 بجے اگر جا رہی ہو تو کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں، وہ ٹیکسی کر کے کہیں سے کہیں جا سکتی ہے، کرائم ریٹ بالکل نہیں ہے، یکم ہے جسے کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے، نوجوان نسل جب امریکہ یورپ جاتی ہے تو کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ کیا ان کے عقائد سے متاثر ہوتی ہے؟ عقیدہ تو ہے ہی نہیں ان کا، ہمارا بالکل ہی مختلف ہے. وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، دین ہی ایگزسٹ نہیں کرتا بعض جگہ. تو اچھا، کیا وہ ان کی نماز روزے سے متاثر ہے؟ نماز روزہ تو وہ کرتے ہی نہیں. تو کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں ہم لوگ؟ اخلاق سے. وہاں پہ انگلینڈ سے آئے ہوئے ایک صاحب نے مجھے بتایا، خاتون نے مجھے بتایا کہ جب میں بس میں چڑھتی تھی، جب بوڑھی خاتون ہے، جوان نہیں، بس میں چڑھتی تھی تو ڈرائیور ہیلو یعنی ان کا سلام السلام علیکم کہتا تھا. جب وہ بس سے اترتی تھی تو ہیو اے نائس ڈے اس طرح کر کے ان کا ٹیک کیئر. تو یہ تو جملے اس کے ہوتے ہیں جو آپ کا دکاندار، بس ڈرائیور، یہ رکشہ، یہ رکشہ وغیرہ تو نہیں ہوتے، یہ جو عام پبلک ہوتی ہے. شاپ کیپر بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو یوں کر کے آتا ہے کہ میں ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں اخلاق. تو جو چیز آپ سیکھتے ہیں، جو انکاؤنٹر ہوتی ہے، جو کلک کرتی ہے، اسٹرائک کرتی ہے، وہ ان کا اخلاق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام تر تبلیغات کے باوجود بہت معذرت کے ساتھ سیرت رسول کے جلسے اور محرم کی عزاداری اور رائیونٹ کے تبلیغات کے اجتماعات، یہ شاید ہم لوگ اسکورنگ کے لیے کر رہے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کے، ہمارے اجتماع زیادہ ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہیں اور ہمارا جلسہ جلوس وغیرہ وغیرہ، لیکن اخلاقیات میں ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. تو کیوں لوگ یہاں جا کے باہر مسمرائز، ہپنوٹائز یا جسے کہتے ہیں کہ برین واش ہو جاتے ہیں؟ اخلاق اخلاق اخلاق. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طہارت روح اور تزکیہ نفس کی اہمیت کو اپنے اندر اجاگر کیجیے. بہت سارے دیندار گھرانے ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ بہت سختی ہے نماز کی، حجاب کی، یہ کی، ان کا بچہ 2 دن کہیں باہر چلا جائے تو وہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ وہ روتا ہے کہ میں گھر نہیں جانا، گھر میں بڑی سختی ہوتی ہے. یعنی اتنے بھی دیندار گھرانے کی، مطلب میں تو انگلینڈ کی مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ بھی، یہاں تو اور سے زیادہ سختی ہوں. اگر بچے نے اگر مسک فرض کر لیں کہ باپ نے کہا یاسین شریف پڑھو، اس نے نہیں پڑھی تو اس کو کہا کہ تمہیں 100 مرتبہ پڑھنی ہے. دعائے کمیل پڑھو، دعائے کمیل نہیں پڑھی تو اس نے کہا تمہیں 100 مرتبہ پڑھنی ہے. یعنی اس طرح کے اسٹبرن یا جسے کہتے ہیں اس طرح کی جھکی یا اس طرح کے سخت مزاج کے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ سب تبلیغات دین، نماز، روزہ، عقائد ہم کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ اخلاق کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، طہارت روح، تزکیہ نفس.
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سورہ جمعہ آیت نمبر 2، سورہ جمعہ آیت قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے تلاوت قرآن آیات کی تلاوت کرتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور اس کے بعد وہ جو تمہیں نماز پڑھاتا تھا، وہ جس نے تمہیں توحید کی دعوت دی، وہ جس نے تمہیں جہاد کا حکم، نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. علماء میں یہ بھی بحث ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم. یہ بعد میں کیوں ہے، پہلے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے علم ہے پھر تزکیہ نفس. آپ کو جب پتہ چلے گا حسد کیا ہے، حسد کی علامات کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، علاج کیا ہے، پھر آپ اس سے بچیں گے نا، یا اس کا مداوع کریں گے. تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ تزکیہ نفس منزل ہے اور علم اس کا راستہ ہے. تو منزل زیادہ اہم ہے نہ کہ راستہ. راستہ کس طرح طے کریں گے، کیسے طے کریں گے، وہ ایک الگ بحث، لیکن راستہ طے کرنے کے باوجود آپ کو منزل نہیں ملی پھر کیا فائدہ؟ یعنی آپ فرض کر لیں راستہ، ایک آدمی کو مغرب کی طرف جانا ہے، وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے وہ کبھی پہنچے گا؟ ہاں کہنے کو وہ راستے میں ہے، راستہ سفر جسے کہتے ہیں راستہ کاٹ رہا ہے، مسافرت کر رہا ہے، لیکن منزل نہیں پائی. تو وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ رات بھر ایک نیکی چند گھنٹے یا ایک دن میں اتنے آگے پہنچ جاتے ہیں، علماء اعلام نہیں پہنچ پاتے. ابو علی سینا ایک عارف کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، جب اس کے زمانے میں وہاں پر بادشاہ کی طرف سے سختی ہوئی تو وہ جان بچا کے وہاں سے بھاگا. ایک عارف سے ملا تزکیہ نفس شدہ، تو اس کے ساتھ بحث ہوئی. تو اس کے لوگوں نے، شاگردوں نے اس عارف کے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، یہ آپ سے کیا رات بھر ڈسکشنز کرتا رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک اندھا فلسفی ہے کہ جو لکڑیاں ٹیکتے ہوئے اس جگہ پہنچنا چاہ رہا ہے جہاں ہم پہلے سے موجود ہیں. تو ابو علی سینا نے بھی اپنی آخری زندگی میں یہ کہا تھا کہ یہ معرفت کا یہ سفر، تزکیہ نفس کا یہ سفر، یہ مجھے بہت پہلے طے کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے سب سے پہلے طے کرنا چاہیے تھا. تو کہنے کا مقصد یہ، اگر آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ فقہ کا ہو، چاہے وہ تاریخ کا ہو، چاہے وہ عقائد کا ہو، چاہے وہ فلسفے کا ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم سیرت پڑھتے ہیں، ائمہ کی مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس. ہم عقائد پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہمارے اعمال میں پختگی جسے کہتے ہیں پیدا ہو. حلال و حرام کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہم جو ہیں وہ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں پہ عمل کریں. تو رسول کی بعثت کا مقصد اخلاق، تزکیہ نفس، طہارت روح. بے دین معاشرے کا مسئلہ تزکیہ نفس، دیندار معاشرے کا مسئلہ تزکیہ نفس. قرآن کے مطابق رسول کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس پہ توجہ دیجیے. دیندار ہونے کے باوجود بہت سے لوگ فقط تزکیہ نفس، اخلاق، طہارت روح کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اب آئیے ہم اپنے موضوع حسد کی طرف چلتے ہیں. اور حسد میں سب سے پہلے حسد کے درجات، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جب بھی آپ کسی بیماری کا علاج سوچتے ہیں تو اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، درجہ بندی کرتے ہیں، اقسام سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا مرض ہے، یہ مرض ہے بھی کہ نہیں. نمبر 1 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں زیرو لیول، یہ ہے ہی نہیں مرض تو علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 2 کہ یہ مرض، یہ حسد لگ تو رہا ہے لیکن اگر میں نے اس کو پریکٹیکلی کیا تو گناہ ہوگا ورنہ نہیں. لیول 1. لیول 2 کہ یہ حسد ہے
اور میں اس کو قول و فعل سے ظاہر کر رہا ہوں، انجام بھی دے رہا ہوں، یعنی میں لوگوں کے سامنے اس شخص کی برائی کر رہا ہوں. کوئی اس شخص کی تعریف کر رہا ہے تو میں حسد کے مارے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. تو یہ لیول 2 کہلائے گا. اگر لیول 0 ہے یعنی 0 لیول تو آپ کو ٹریٹمنٹ کی کیور کی ضرورت ہی نہیں ہے. 0 لیول یعنی آپ جس کو حسد سمجھ رہے ہیں وہ حسد ہی نہیں ہے، وہ بیسیکلی رشک ہے، غبطہ، منافسہ. اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی. رشک یعنی کسی حامل نعمت کی خواہش کرنا. یعنی کسی انسان کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی. مادی چیزیں مثلا موبائل ہے، گھڑی ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، اولاد ہے، مال ہے. معنوی چیزیں یعنی کوئی عالم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، صاحب منصب ہے، مطلب کوئی کسی مقام پر معاشرے میں پہنچا ہوا ہے، بڑی اس کی تعریف، عزت، احترام ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. یہ نہیں کہ وہ چیز اس سے زائل ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، یعنی موبائل اس کا چھن جائے، میں اس کا موبائل چرا لوں، گاڑی چرا لوں، یا کوئی بھی چیز اس سے زائل ہو جائے اور میرے پاس آ جائے. یہ پھر حسد کہلائے گا. رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ اس کی خواہش کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسی چیز عطا کر دے. اس کو کہتے ہیں رشک. کچھ ایکسیپشنز ہیں، اس کی ڈیٹیل ابھی آگے آئے گی کہ کس قسم کے رشک ممنوع ہے. بہرحال ایک رشک جو ہے وہ مرض نہیں ہے، اور بلکہ یہ ریکمینڈڈ ہے، انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ رشک کریں، اور کہاں نہیں کریں وہ بھی اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو یہ لیول 0. آپ کو حسد تھا ہی نہیں، آپ نے خواہ میں اپنے اوپر ایک شک وسوسہ طاری کیا مجھے جو ہے حسد ہے. لیول 1 آپ کے دل میں ہے، یعنی کسی کو کوئی نعمت ملی اور آپ جو ہے وہ افسردہ ہو گئے اور آپ نے چاہا کہ وہ نعمت زائل ہو جائے. یا جب تک آپ کے دل میں ہے اور آپ نے منہ سے ظاہر نہیں کیا، زبان سے نہیں کہا، چغلی، غیبت یا کوئی سازش، اور عمل سے کچھ نہیں کیا، تو اس کا گناہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب نہیں دے گا. اچھا، اس میں بھی 2 کیٹیگری آ جاتی ہیں لیول 1 میں. لیول 1 یعنی ہم نے کہا کہ دل میں ہے اور عمل سے، قول سے آپ نے ظاہر نہیں کیا اس ناراضگی کو، اس اداسی کو جو آپ کو دوسرے کو خوش دیکھتے ہوئے ہوئی. اس کے دو اسٹیپس ہیں، اے اور بی آپ کر کے. یعنی دل میں تو ہے اور ظاہر بھی نہیں کیا، لیکن اس خیال پر آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ مطمئن ہوتے ہیں، یہ تو پھر بھی قابل معافی ہے. لیکن جو خیال دل میں آیا ہے، اس میں آپ کو وہ ہوتا ہے کہ یہ خیال ہی میرے دل میں کیوں آیا، یہ خیال بھی غلط ہے، چاہے میں اس کو قول و فعل سے ظاہر کروں کہ نہیں، یہ قابل معافی ہے. اچھا ہاں سوری، پہلے والا اس کے بارے میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے کہ یہ قابل معافی ہے کہ نہیں. یعنی دل میں خیال موجود ہے، اعضاء و جوارح سے اور زبان سے آپ نے ظاہر نہیں کیا، اور آپ جو ہے وہ مطمئن ہیں اس پر. تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ عذاب ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کہ نہیں بھی خیال بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تو خیر عذاب نہیں ہوگا بہرحال. ٹھیک ہے. اور تیسرا اسٹیپ یعنی لیول 2 جسے کہہ لیں کہ آپ زبان سے بھی ظاہر کر رہے ہیں، اس کی اچھی کمائی ہے، کسی نے تعریف کر دی بہت اچھا کما رہے ہیں، کاروبار اچھا، آپ کہتے ہیں ارے بھائی یہ سب حرام کی کمائی ہے. تو آپ چغلی، غیبت یا کوئی سازش کرتے ہیں اور آپس میں لڑوا دیتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں خدا نخواستہ کہ اس کا نقصان ہو جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کو اور دیگر افراد کو جو ہے ان کے چاہنے والوں کو قتل تک کیا گیا. یہ بہرحال حسد کی دوسری قسم ہے، یعنی لیول 2، جس پہ آپ کو عذاب بھی ملے گا اور دنیا میں بھی آپ پریشان ہوں گے اور آخرت میں بھی. اب آئیے ہم حسد کے علاج کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. دیکھیے آج کل کی میڈیکل سائنس میں سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کا آپ نے نام بہت سنا ہوگا، بلکہ پلیپ 2 جو ایگزام ہوتا ہے انگلینڈ میں اسپیشلائزیشن ٹریننگ کے لیے، وہ ایگزام کوالیفائی کرتے ہیں ریٹن پیپر دینے کے بعد، تو اس میں 14 اسٹیشن ہوتے ہیں. 14 اسٹیشن یعنی 14 بیڈز ہوتے ہیں. 14 بیڈز پہ آپ کو 5 منٹ جو ہے وہ وائوا دینا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے 1-1 منٹ کا گیپ ہوتا ہے. یہ ہمیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ 14 اسٹیشن کیوں ہوتے ہیں، 5 منٹ کا وائوا کیوں ہوتا ہے، اور 1 منٹ کا بریک کیوں ہوتا ہے.
تو بہرحال تو 14 اسٹیشن یعنی 14 وائوا، 14 زبانی امتحان، جس میں سے 6 کاؤنسلنگ کے ہوتے ہیں. کاؤنسلنگ یعنی آپ کو بریف کرنا ہے پیشنٹ کو. ہمارے یہاں تو آپ ہاسپٹل میں CCU میں چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس، تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ بات کہیں کر رہا ہوگا اور دیکھ کہیں رہا ہوگا، اسٹاف جو ہے وہ موبائل پہ لگا ہوا ہوگا. اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اگر آپ کا بلڈ گلوکوز چیک کرنے کے لیے پرک کر رہے ہیں فنگر، تو وہ 5 منٹ کی بریفنگ دیں گے پہلے آپ کو. یہ پورا ایک ایگزام ہوتا ہے کہ آپ نے بریفنگ صحیح دی کہ نہیں، اس کو صحیح بتلایا کہ نہیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. آپ قتل تو نہیں کرنے جا رہے ہیں اس کو، آپ اس کا 1 ڈراپ 2 ڈراپ نکالنے جا رہے ہیں بلڈ. تو یہ بریفنگ بہت امپورٹنٹ ہے. خیر اب تو کافی امپروومنٹ ہمارے سیٹ اپ میں آئی ہے. لوگ ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پورا بریف کرتے ہیں پیشنٹ کو اور اس کے اٹینڈنٹ کو. تو کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی یا ڈسکشن ود دا پیشنٹ ایک زمانے میں صرف نفسیاتی مریضوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اب ہر مریض کے ساتھ کیا جاتا ہے. روحانی امراض میں یوں سمجھ لیجیے اس کی پرائم امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ علاج ہی نفس کا یا روح کا ہے. تو نفس اور روح عقل رکھتے ہیں، عقل ان کا جز ہیں. تو جب آپ عقل سے روبرو ہوں گے، عقل کے روبرو ہوں گے، عقل سے گفتگو کریں گے، تو عقل میں اگر بات سمجھ میں آ جائے تو عقل جو باقی 3 کمپوننٹس ہیں آپ کے روح کے، شہوت، غضب اور وہم، اس کو موٹیویٹ کرے گی صحیح ڈائریکشن میں. تو 5 اسٹیپس ہیں اس کے، کس کے؟ سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ یا جو اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا علمی علاج. تو اس کو ہم ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں. تو ہم حسد کی ٹریٹمنٹ کو یا علاج کو 2 میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک نمبر 1 علمی علاج، جس کو نارمل لینگویج میں سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کہہ سکتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ میڈیکل کاؤنسلنگ میں ڈاکٹر آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، یہ کاؤنسلنگ آپ کا جو ہے عالم دین، استاد، والدین، بڑا بھائی بہن، کوئی خیر خواہ، دوست، احباب، رشتہ دار، بلکہ خود آپ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ 50% سے زیادہ کیسز میں خود آپ کو ہی اپنی کاؤنسلنگ کرنی ہے، آپ نے آپ کو سمجھانا ہے. نمبر 2 عملی علاج، جس میں باقاعدہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں. 1 2 3 4 5 کر کے آپ آگے بڑھیں گے، اور 4 اور 5 اور 6 اسٹیپس میں آپ اس کو، حسد کو اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنی روح سے نکال دیں گے. تو آئیے پہلے علمی علاج کی طرف ہم چلتے ہیں. علمی علاج یعنی سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ. اس میں پہلا اسٹیپ اپنا ویژن خدا کے بارے میں کلیئر کرنا، یعنی خدا پہ تفکر. آپ اس کی ہیڈنگ یا اس کا اسٹیپ لیبل کر سکتے ہیں، خدا پہ تفکر. یعنی آپ پہلے سوچیں تو صحیح کہ آپ حسد کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی. یعنی خدا نے ناانصافی کی، اس کو دولت دے دی، اولاد دے دی، شریک حیات اچھا دے دیا، یا اس کو کیریئر، سکون، یا جو کچھ بھی، جاہو جلال، ماحول و متاع، منصب، اور آپ کو نہیں دیا. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ خدا ظالم ہے. خدا کو نہیں معلوم کہ کون سی چیز کس کو دینی چاہیے، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ ہم. آپ بتائیں گے اس کو کہ یہ چیز اس کو ملنی چاہیے، یہ چیز اس کو ملنی چاہیے، نعوذ باللہ. تو آپ نے حسد کر کے عدل کا جو عقیدہ ہے اس کو باطل کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے اگر عدل نکال دیا جائے تو پھر نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ہو سکتا ہے جہنم میں ڈال دے اور بدکاروں کو جو جنت میں ڈال دے. یعنی اس کی ایکسٹریم تو پھر اس طرف چلی جائے گی. تو نہ خدا روز محشر ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، نہ خدا اس دنیا میں ناانصافی کرتا. پہلے طور پہ آپ بالکل یہ کلیئرفائی ہو جائیں کہ خدا عادل ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر خدا نے کوئی چیز کسی کو دی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے دی ہوگی. اگر آپ کو نہیں دی تو کوئی وجہ ہوگی. بہت ساری وجوہات ہیں. مثلا آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں اس لیے نہیں دی. نمبر 2، اگر آپ کو مل گئی تو آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. جیسے بچہ چھری ہاتھ میں دیں گے تو اپنا نقصان جیسے کرتے ہیں، یا 8-10 سال کا بچہ، اس کو کمپیوٹر انٹرنیٹ آپ اس کو تنہا چھوڑ دیں گے، بھائی جو چاہے دیکھو. تو نقصان والی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اس کو معلوم ہے. ایک بڑا اچھا واقعہ جو ہے آیت اللہ دست غیب نے کشکول میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا دریا کے کنارے 4 بچے ایک نابینا بچے کو بار بار دریا میں ڈبو رہے، نکال رہے، یعنی اس سے کھیل رہے. نابینا لڑکا کھلونا ہے اور 4 جو ہیں وہ کھلاڑی ہیں. جیسے ہمارے یہاں اسکول کالجوں میں ہوتا ہے
کوئی چھوٹے قد کا ہے، جو کوئی کالا ہے، کوئی غریب ہے، کسی میں کوئی ویک پوائنٹ ہے، حق لا کے بولتا ہے نعوذ باللہ خدا نخواستہ، تو ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو بس وہی ہو رہا تھا کہ جو نابینا تھا اس کو بار بار ڈبو کے نکال رہے، تو وہ ایک کھیل بن گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کا دل بڑا کڑا اندر سے. تو کہا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ یا اللہ تو نے اس بیچارے کو آنکھیں نہیں دی جس کی وجہ سے یہ 4 لوگ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، کم از کم اس کو آنکھ تو دے دے، آنکھیں تو دے دے تاکہ وہ دیکھ سکے، اپنے مقابلہ تو کر سکے، ڈیفینس تو کر سکے. اے اللہ خدا تجھے جو ہے وہ اس کا واسطہ، مطلب بڑے جسے کہتے ہیں کہ تضرع، اور اس میں دعا کی اللہ اس کو آنکھ دے دے. اس کی آنکھ آ گئی، موسیٰ نے دعا کی اور اس کی آنکھیں آ گئی. موسیٰ خدا کا شکر ادا کر کے آگے چلے گئے. شام کو واپس پلٹے تو اسی جگہ صرف اکیلا وہ بچہ کھڑا ہوا تھا. کون؟ جس کی آنکھیں آ چکی تھیں، اور 4 بچے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ پوچھا، اس کو پیار ویار کیا اور پوچھا کہ وہ باقی 4 کہاں گئے؟ کہنے وہ میں نے دریا میں ڈبو دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو آنکھیں کیوں نہیں دی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں بھی اللہ نے ہمیں پیسے کیوں نہیں دیے. ان کو دیکھو بدھو، بے وقوف، احمق، مطلب کچھ بھی نہیں پتا ان کو، اور ان کو اتنے پیسے دیے. آپ کو اس لیے نہیں دیا، آپ بہت اسمارٹ ہیں، آپ کو دے دیا تو آپ خرچ نہیں کریں گے کسی پہ، آپ اپنے علاوہ کسی پہ نہیں دیں گے، اور آپ تکبر کریں گے، آپ کی گردن جو ہے وہ اکڑ جائے گی. تو جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہیں دیتا، وہ سر کھجالے گا اور اپنے آپ کو زخمی کر دے گا. تو یقین جانیے اگر اللہ نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی ہے نا تو بس آپ اس کو، جسے کہتے ہیں نا وہ بندر کے ہاتھ میں ناریل، تو وہ کیا کرتا ہے اس کو کھاتا نہیں ہے، وہ کبھی اپنے سر پہ مارتا ہے، کبھی دوسروں کو مارتا ہے. تو آپ ڈیزرو نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اس کا یوز ہی نہیں پتا، آپ کو اس کی یوٹیل. ہم نے دیکھے بہت سے یقین کریں جسے کہتے ہیں نا 9 دولتی ہے، جب ان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے، اور جو جدی پشتی دولت مند ہوتے ہیں آپ دیکھیے گا ان کے اندر تواضع ان کے ساری ہوتی ہے. یعنی لوگ جسے کہتے ہیں کہ اس طرح منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی دولت مند بننے کے بعد کوئی شاپنگ سینٹر میں، ریسٹورنٹ میں کوئی پرانے محلے والا مل جائے تو آپ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کہ یہ قرض نہ مانگ لے، یا جسے کہتے ہیں ایڈریس نہ پوچھ لے، فون نمبر نہ لے لے. بہرحال تو آپ ڈیزرو نہیں کرتے، اللہ کی عدالت کو آپ نہیں سمجھتے، چنانچہ آپ کو جو ملا ہے بس اسی میں آگے بڑھیے. تو خدا پہ تفکر، یعنی اپنا ویژن، اپنی سوچ کا محور جو ہے کلیئر کریں اللہ کے بارے میں. نمبر 2، لوگوں کے بارے میں تفکر، یعنی اپنا ویژن لوگوں کے بارے میں کلیئر کیجئے. ہم نے ایک کمپٹیشن کی دوڑ لگائی ہوئی ہے. دیکھو وہ چچا کا بیٹا تمہاری طرح کا ہے نا، تمہاری طرح کے ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، تو اس کو بھی تو اللہ نے ذہن دیا، تمہیں بھی دیا. وہ دیکھو کہاں نکل گیا اور تم کہاں نکھٹو بیٹھے ہو. اب جو ہے وہ آپ نے ایک اس کو لیبل لگا دیا، تم نکھٹے ہو اور تم یہ ہو. 2 بھائیوں میں آپس میں پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، اور میں جسے کہتے ہیں کریم چلا رہا ہوں. جسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈگری والے ہیں وہ کریم چلا رہے ہیں، اور جن کے پاس جعلی ڈگری ہیں وہ اسمبلی میں ہیں، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ جو ہے وہ گن لیے ہوئے ڈکیتیاں کر رہے ہیں. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کو کمپیئر نہ کیجیے. اب یہ کمپٹیشن کا اصول آبسلیٹ ہو چکا ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی طرح بنو، اس کی طرح، اور وہ کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، یہ کہہ کے اس کو جسے کہتے ہو. ہاں کیا کریں، اس کو کہیں کہ اپنے آپ سے کمپٹیشن کرو. تم لاسٹ ایئر کیا لائے تھے؟ C گریڈ، اب تم B گریڈ لانا. تم لا سکتے ہو کہ تم نے فلاں جگہ ٹائم ویسٹ کیا تھا، تھوڑا سا فوکس کرو، انشاءاللہ آ جائے گا. اب آپ اس کو نا جسے کہتے ہیں نا کراچی میں پوزیشن لانا ہے، A+ لانا ہے. اب وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تمہیں A گریڈ لانا ہے. تو کہا بابا اصل میں A گریڈ لانے میں ٹینشن میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے B گریڈ لانے دیجیے، بہت سکون سے میں لے آؤں گا. یعنی آج میں آرام سے اٹھوں گا، کھانا کھاؤں گا، ہر چیز، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، لے تو آؤں گا میں A اگر آپ کہیں گے، لیکن بابا مجھے ٹینشن بہت ہوگی. آج وہ بہت کامیاب انسان ہے، مطلب IBA کا اسٹوڈنٹ ہے، اور فرام دا فرسٹ منتھ اپنا بزنس وہ اسٹارٹ کر چکا ہے، 6 فگرز کو وہ ٹچ کر چکا ہے. تو اب اس کے اوپر ایک وہ پہلے سے ڈال دیتے. وہ جیک مو ہے، اس کا Alibaba.com کا فاؤنڈر ہے. تو وہ کہتا ہے، دیکھیے میں پروموٹ نہیں کر رہا اس بات کو کہ آپ کو اچھے مارکس نہیں لانا چاہیے، ڈگری اور گریڈس نہیں اچھے لانے چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں کیجئے،
اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی ذہنی معیار کو اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں ان چیزوں پر کہ آپ بیمار پڑ جائیں۔ تو جیک ما کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جو گریڈ تم لا سکتے ہو اٹس اوکے، نو پرابلم، لیکن اس کے ساتھ کچھ اسکل سیکھ لو تو بہت اچھا ہے۔ تو آپ کمپٹیشن کے چکر میں، ان کی بیٹی ڈاکٹر بنی ہے، تمہیں بھی ڈاکٹر بننا ہے، ارے بھائی نہیں بننا، مجھے نہیں، وہ امی کہہ رہی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو کیا بننا ہے؟ مجھے تو ڈاکٹر، مجھے تو جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ انجینئرنگ کی طرف جانا ہے، مجھے ٹیچر بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو ڈاکٹر، انجینئر، اب آئی ٹی پروفیشنل، ایک نئی چیز آ گئی MBA، بس یہ 3-4 چیزیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے یہ کیا، تمہیں بھی یہ کرنا ہے۔ مطلب حد یہ ہو گئی کہ ایک صاحب نے اپنے بچوں کو کہا کہ آج ہی تم چلے جاؤ فلاں جگہ، وہ ACCA ہوتا ہے ایک ایگزام، وہ تمہیں کرنا ہے۔ نہیں ابو میں یہ نہیں، بس تمہیں یہ کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ 7 پیپر نکال لیے جعلی ڈگری کے ساتھ، جعلی مارک شیٹ کہیں سے لوکل طور پہ، اوریجنل نہیں، لوکل طور پہ کہیں بنا کے۔ تو لوگوں پہ، بچوں پہ جب آپ فورس کریں گے کہ نہیں تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ اس کو ڈیسائیڈ تو کرنے دے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، سوچنے تو دے کیا کرنا چاہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو، جسے کہتے ہیں اندر سے انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا آگے بڑھے گا۔ آپ کی سوچ، مطلب بچے کو تو 20 سال کی عمر میں جا کے پتہ چلتا مجھے تو یہ کرنا تھا، مجھے تو شوق اس کا تھا، میں تو یہاں پہنچ جاتا اگر میں یہ کرتا۔ تو آپ کمپٹیشن میں اس کو نہ ڈالیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کمپٹیشن کرنا ہے اس کو اس کی پریویس کنڈیشن سے کمپٹیشن میں، تم نے یہ کیا تھا، حدیث رسول ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی کل کا دن 100 نیکیاں کی، 50 گناہ کیا، آج بھی 100 نیکیاں 50 گناہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ آپ کو نیکیاں 110، 101، 120 اور گناہ 40، 30 اس طرح کرنے، امپروومنٹ لانی ہے ایوری ڈے۔ تو بچہ دیکھیں، آپ جب کسی منزل پہ چڑھتے ہیں نا، تو وہ منزل نہیں ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، ذہن میں ہوتی ہے کہ میں فرسٹ فلور پہ جا رہا ہوں، لیکن آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ فرسٹ اسٹیپ، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ۔ تو بچے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں، اپنے آپ سے کمپٹیشن کرنا سکھائیں۔ اور پھر دیکھیے، اب تو یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ 2 جو ٹوئنز ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایگزیکٹلی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ ان کو بٹھا دیں 2 ٹوئنز کو اور کہہ دیں کہ بھائی ہم ہر چیز آپ کو ایک جیسی دیں گے، ٹیبل، چیئر، کمپیوٹر، امپلائیز، انوائرمنٹ، AC کا روم ٹیمپریچر بھی ایک جیسا ہوگا، اور آپ کو ایگزیکٹلی ایک ہی جیسا رزلٹ دینا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان ٹوئنز کا ماضی تو مختلف گزرا ہوگا نا، یعنی وہ کسی بھی اسکول میں ہوگا، 2 ڈفرینٹ اسکول میں چلے نہیں بھی ہوا تو اس کے دوست الگ، اس کے دوست الگ، یا مختلف، جسے کہتے ہیں کہ وہ کاموں سے گزرا ہوگا۔ مطلب ایک وقت میں ایگزیکٹلی پیدا تو ہو گئے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی جگہ ایک ہی کام تو پھر بھی انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ تو اگر وہ 10 سال 20 سال کی عمر میں آپ کے پاس لائے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دونوں میں کمپٹیشن ہوگا، میں ایک چیز ایگزیکٹلی ایک جیسی چیز دوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دوسروں سے کمپٹیشن نہ کریں، ورنہ آج آپ نے ایک سے کمپٹیشن کیا ہے، آپ جب اس فیلڈ میں گئے تو آپ کو کوئی دوسرا مل جائے گا، نہیں مجھے اب اس سے آگے بڑھنا ہے، تیسرا مل جائے گا، وہ جیسے اچھا سا ڈریس بنا کے جاتے ہیں، جب پارٹی میں جاتے ہیں تو کوئی اور اچھا آپ سے اچھا ڈریس پہنا ہوا ہوتا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ مردوں کے ساتھ تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ٹائی اور وہ کوٹی پہن کے گئے تھے وہ ویٹر پہنا ہوا ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں سے کمپٹیشن نہیں، کل پرسوں ترسوں آپ کو نئے نئے لوگ ملتے رہیں گے، آپ ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ تو آپ اپنے آپ سے کمپٹیشن کیجیے، اپنے پریویس ڈیٹا کو سامنے رکھیے اور آگے بڑھتے جائیے۔ تو نمبر 1 اسٹیپ، خدا کے بارے میں تفکر، اپنی کاؤنسلنگ کیجیے، لوگوں کے بارے میں تفکر، اپنی کاؤنسلنگ کیجیے کہ لوگ جو ہے مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ آپ بھی ان سے مختلف ہیں، اپنے بچوں پہ بے جا پریشر نہ ڈالیے۔ نمبر 3، اپنے اوپر تفکر کیجیے۔ دیکھیں، ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں اسٹرگل کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک کو ہم کہتے ہیں لرننگ پرسنز اور ایک کو ہم کہتے ہیں ارننگ پرسن۔ لرننگ پرسن کون ہوتا ہے؟ جو چاہتا ہے ہر وقت میں سیکھوں، میں پڑھ رہا ہوں تو سیکھوں، میں پریکٹیکل لائف میں آؤں تو سیکھوں، میں نے کوئی غلطی کی ہے تو سیکھوں، میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو سیکھوں، میں کوئی کام کر رہا ہوں تو سیکھوں۔ دوسری کیٹیگری ہے ارننگ، وہ کہتا ہے مجھے ملے گا کیا، میں یہ کام کروں گا مجھے ملے گا کیا، مجھے کتنا پیسہ ملے گا۔ فرض کر لیا آپ کو ₹1,00,000 چاہیے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لے ₹1,00,000، گھر بیٹھ جائیے۔ اب ارننگ پرسن بڑا خوش ہوگا، اچھا ₹1,00,000 مجھے مل رہا ہے، میں گھر بیٹھ رہا ہوں، بہت اچھی بات۔
کچھ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کسی نوجوان سے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کہ آئی ایم اے پرنس ڈز ناٹ ڈو اینی ورک، میں تو شہزادہ ہوں. لڑکیاں آج کل کہتی ہیں جب رشتے آتے ہیں تو آپ میں تو پرنسس ہوں، آپ کو پتہ ہے پرنسس ڈز ناٹ ڈو اینی ورک. میری امی تو کہتی ہیں بیٹا تم کچن میں مت آنا، تم سارا کام خراب کر دو. میری شہزادی ہے میری بیٹی، تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ارننگ پرسنالٹی ہے تو آپ کو یہ ہوگا کہ بس لاٹری کھل جائے، آپ کو یہ ہوگا کہ بس گھر میں کوئی تجوری وہ اشرفی سے بھری تھیلی ڈال کے چلا جائے، کچھ کر کے نہیں. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو میچ مقابلہ کرنے کے لیے بلایا جائے اور آپ کو کہا جب یہ لے ٹرافی آپ کو مل گئی، جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی T20 میں پاکستان کو ٹرافی دے دی جاتی، کہتا ٹھیک ہے کوئی آپ کا اپوننٹ نہیں ہے، آپ جیت گئے، فائنل تک بھی پہنچے، مزہ آتا؟ کوئی مزہ نہیں آتا. تو لرننگ پرسنالٹی بنی ہے. ارننگ ہمیشہ لوگوں کو دیکھے گا، اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، اس کا کون سا گریڈ آیا، اس نے کیا پہنا ہوا ہے. ارننگ پرسن. اور اس کے پاس اگر کچھ آ بھی جائے، امداد دے دے، کوئی بھیک دے دے تو وہ بہت خوش ہو جائے گا. اس وجہ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، اس کو چاہیے بس مجھے کچھ مل جائے. لرننگ سیکھتا ہے. اگر غلطی بھی کرے گا نا اور اس کو کوئی ٹوکے گا تو وہ بہت خوش دلی سے قبول کرے گا، شکریہ کہے گا کہ آپ نے جو ہے میری تصحیح کی، وہ غصے میں نہیں آئے گا. تو جو ارننگ پرسنالٹیز ہوتے ہیں، پرسنالٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. مطلب اٹھنے کے بعد بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ اٹھنے کے بعد یو ہیو ٹو چوائسز، گیٹ اپ فرام دا بیڈ اینڈ چیز یور ڈریم، یا کنٹینیو یور سلیپ اینڈ کنٹینیو یور ڈریم. آپ جو ہے وہ بس خواب ہی دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں. جسے کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ یور ڈریمس کم ٹرو ڈونٹ سلیپ. تو ہم نے کسی کو کہا تو اس نے کہا سر اگر میں اف آئی ڈونٹ سلیپ ہاؤ آئی ول سی دا ڈریم. تو ہم نے کہا بے وقوف آدمی، سلیپ اینڈ سی دا ڈریم ونس اینڈ دین گیٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ فرام دا ہوم. تو اگر آپ سوتے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا. ارننگ چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، فارغ بیٹھا رہتا ہے، سبز خواب دیکھتا رہتا ہے اور دن میں بھی نیند میں ہوتا ہے. لرننگ ہمیشہ سیکھتا ہے. بڑا اچھا جملہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا، either you win or you learn. you lose نہیں، پہلے کہا جاتا تھا either you win or you lose، آپ جیتتے ہی ہارتے، جی نہیں، either you win or you lose، آپ یا تو جیتتے یا سیکھتے. یعنی آپ ہار گئے نا، آپ کو اس کو ہار نہیں کہنا چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ نے وہ غلطی دوبارہ کی then you are stupid، پھر آپ کو ہم کہیں گے you are the loser. اور حدیث رسول ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہم غلطی کب کہیں گے؟ جب آپ وہ غلطی دوبارہ دہرائیں گے. پہلی مرتبہ غلطی کوئی بات نہیں، آپ نے سیکھ لیا. وہ ہم بچپن میں کھیلتے تھے، وہ کھیلوں کے نام بھی شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گے، کھوکھو، پہلدوج، جمال شاہی، چور سپاہی، ایمپریس شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوں گا، آج کل کھیلا جاتا ہے، ہائیڈ اینڈ سیک. تو اگر کوئی غلطی کر دیتا تھا تو ہم کہتے تھے پہلا انڈا معاف، یعنی پہلی غلطی معاف. کیونکہ بھائی اس کو پتہ نہیں تھا، بعض اوقات گیم شروع ہوتا ہے آدمی وارم اپ نہیں ہوتا یا اس کو رولز آف گیم نہیں پتہ ہوتے، تو ہم کہتے ہیں پہلا انڈا معاف یعنی پہلی غلطی معاف. تو ہم سوچتے تھے کہ کیوں کہتے ہیں پہلا انڈا معاف، دوسرا انڈا معاف، تیسرا انڈا معاف، یعنی دوسری غلطی معاف، تیسری غلطی کیوں نہیں کہتے ہم؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے پہلی مرتبہ آدمی جو ہے وہ غلطی ہو جاتی، دوسری مرتبہ ہوئی ہے وہ دس از یور مسٹیک، اس کو ہم غلطی کہیں گے. پہلی غلطی اللہ جسے کہتے ہیں نا سکھانے کے لیے آپ کو دیتا کہ تم اس سے سیکھو. اگر تم نے دوبارہ یہ غلطی کی تو حدیث کے مطابق مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ. تو آپ جو ہے آپ مومن کی سب سے ہی نکل گئے، مطلب لرننگ پرسن تو بہت دور کی بات. تو کلاسیفائی یور سیلف، آپ لرننگ پرسنالٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ارننگ. تیسری تو ہم نے کہا خدا پہ تفکر، ہم نے کہا لوگوں پہ تفکر، ہم نے کہا خود پہ تفکر، یعنی کانسنٹریٹ کریں خدا پر، کانسنٹریٹ کریں معاشرے پہ، کانسنٹریٹ کریں اپنے اوپر. نمبر 4 نقصانات پہ تفکر. اتنے نقصانات ہم نے علامات اور اثرات کے ضمن میں بتائے مختصراً. کیا ہم نے کہا کہ یہ جو ہے روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ دونوں طور پہ خراب ہے. حسد کا نہ ہونا سلامتی کی علامت ہے، صحت کی سلامتی کی علامت ہے، مولا علی کہتے ہیں. روحانی بیماری جیسے ہم نے کہا نیکیوں کو جلا دیتی ہے. روحانی بیماری ہم نے کہا کہ کفر کا ستون جو 3 ہے اس میں سے ہے. روحانی بیماری ہم نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ہر وقت جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا رکھتی ہے.
تو نیکیوں کو جلا ڈالنا، ایمان کو جلا ڈالنا، یہ سب کیا ہے؟ بیٹھے بٹھائے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ماچس کی تیلی جلا کے خود اپنے ہی گھر میں آگ لگا رہے ہیں۔ جسمانی بیماریاں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی حسد کرتا ہے وہ اسٹریسفل اور ٹینس لائف گزارتا ہے، یعنی وہ مسکرا کے گھوم رہا ہے اچھا جوڑا پہن کر، اور آپ اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، موبائل ہے، اچھا مکان ہے، آپ اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں، وہ خوش ہے، آپ تو اسٹریس اور ٹینشن آپ دیکھ لیجئے، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، السر، یہ تمام بیماریاں سب اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بیماریاں روحانی ہوں کہ جسمانی ہوں حسد پہ جا کے ختم ہوتی ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ذہن میں لائیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اگر اس کے پاس کچھ ہے بھی اور میرے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو اس کا بھی ہاتھ سے جانے والا ہے، اور میری جو ٹف لائف ہے وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پہ قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ بلکہ حلال مال کے بارے میں کیا مولا فرماتے ہیں؟ حلال حساب، حرام عقاب۔ اگر حلال ہے تو حساب ہوگا، حرام ہے تو عذاب ہوگا، دونوں صورتوں میں آپ پھنسیں گے۔ مطلب بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں تو وہ آپ ذہن میں لا سکتے ہیں، اور کم از کم یہی لے آئیں کہ بھئی دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے۔ جو کچھ یہاں پر جس کے پاس ہے وہ سب ہاتھ سے جانے والا ہے، اس کا حساب ملنے والا۔ آپ کو تو خوش، مطلب میں آپ کو مثال دوں، آپ کو کہا کہ یہ کتاب ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر سیشن آپ کا ایگزام ہوگا، اور دوسرے کو میں دوں 10 کتابیں بھی آپ کا ایگزام ہوگا، آپ کیا حسد کریں گے اس سے؟ آپ خوش ہوں گے؟ 10 کتابیں یہ تو پھنسے گا بری طرح، یہ تو ڈیفینیٹلی فیل ہوگا، اب میں پاس ہو جاؤں گا۔ تو بھائی جس کے پاس مال زیادہ ہے یا طاقت یا منصب یا کچھ بھی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو نقصانات پر غور کیجئے، کتنے نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری پانچواں اسٹیپ کیا ہے؟ فوائد پہ غور کیجئے۔ مطلب فوائد تو یہ کہ آپ کی جسمانی صحت سلامت ہے، آپ جو ہیں وہ ریلیکس کول لائف گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک فائدہ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ مشہور ہیں کہ واحد پیغمبر جس نے اللہ سے کلام کیا، اور پھر رسول نے تو خیر جا کے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت بڑا اعزاز تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کوئی طور پہ جا کے 1 to 1 آپ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب جیسے بات ہے، اب وہ تو نبی تھے نا، ان کے تو حجابات ہٹ گئے۔ جیسے ہم واٹس ایپ پہ ہم کال کرتے ہیں تو اس میں ایک ویڈیو کال کا آپشن ہوتا ہے، تو حجابات ہٹ جاتے ہیں، یعنی یہ دیوار سب ہٹ گئی، اور ہم ڈائریکٹ کینیڈا میں جس سے بات کر رہے ہیں اس کی تصویر، تو حجابات تو ہٹ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، بات کرتے 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 بیک گراؤنڈ میں ایک شخص نظر آ گیا، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا بھئی یہ کون گزرا آپ کے پیچھے سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے ایک شخص نظر آیا، بڑے مزے سے وہ ٹہل رہا ہے عرش پر۔ عرش جو ہے وہ ہائیسٹ مقام لیول ہے قرب خداوندی کا، یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کینیڈا میں کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا بھائی، آپ کا دوست اس شخص کے ساتھ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کون زیادہ قریب ہوگا اس سے جس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ زیادہ قریب ہوں گے جو میلوں دور بیٹھے ہوئے، اور وہ قریب ہوگا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، یعنی واٹس ایپ کال کہہ لیں آپ یا فون کال کہہ لیں آپ، اور وہ شخص لائیو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مطلب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، خدا کے ساتھ گویا بیٹھا ہوا ہے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا، ہم اتنی محنت کر کے یہاں پر پہنچے، یہ جو ہے ماشاءاللہ وہ ٹہل لگا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کون شخص ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ مطلب یہ کوئی نبی تھا، کوئی عبادت گزار عابد تھا، کیا تھا؟ اس نے کیا مطلب تیر مارا تھا؟ اللہ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب میں کسی کو نعمتیں دیتا تھا تو یہ اس سے حسد نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے دل میں حسد نہیں لے کر آئے، انشاءاللہ آپ عرش بری پر ہوں گے۔ رسول نے اپنے اصحاب سے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ فلاں، علم الاخلاق میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اب اصحاب فوراً دوڑے اس کے پاس۔ ہمارے دور میں تو کسی کو کہا نا کہ بھئی فلاں کے پاس جو ہے یہ بزنس ہے، جابز ہیں، فوراً دوڑیں گے لوگ، یا یہ بزنس یہ نیشنلٹی دے رہا ہے امریکہ کی کینیڈا، ہم فوراً دوڑیں گے۔ رسول کے زمانے میں تو نیکیاں اور تقویٰ اور صاحب مقام اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک، ان کے پیچھے لوگ دوڑتے تھے۔ لوگ گئے
اور اس کو نوٹ کرنے لگے، اس کا روٹین، اس کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، کہ یار اس میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، نتھنگ، سمپل آدمی ہے یہ تو، ہاں بس یہ ہے کہ جلدی سو جاتا ہے، صبح اٹھ جاتا ہے، ذرا جلدی اٹھ جاتا ہے، بس اس کے علاوہ تو اس سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے، رسول تم کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور کوئی کیا ایسی چیز ہے ہم نے تو نہیں دیکھی تم میں. تو اس نے کہا کہ میں کبھی کسی سے اس کی نعمت ملنے پر اس سے حسد نہیں کرتا. دیکھا ہم نے دنیا میں جو حسد نہیں کرتا جنت کی بشارت، مطلب وہ تو رسول تھے تو انہوں نے بول دیا، لیکن ہم میں سے اگر کوئی بھی نہ کرے تو انشاءاللہ جنت کنفرم، جیسے کہتے ہیں کنفرم جنتی. اور خدا کے پاس عرش اس کا جسے کہتے ہیں مقام ہوگا، یعنی عرش جو ہے وہ ہائیسٹ لیول آف تقرب، اپروکسیمیٹی ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو علمی یا کاؤنسلنگ یا سائیکوتھراپی، علمی علاج، ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ خدا کے بارے میں اپنا ویژن کلیئر کریں کہ وہ عادل ہے. لوگوں کے بارے میں ویژن کلیئر کیجئے کہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کمپٹیشن چھوڑ دیجئے، کرنا تو اپنے آپ سے کیجئے. نمبر 3، اپنے اوپر تفکر کیجئے، اپنے آپ کو ارننگ پرسنالٹی سے لرننگ پرسنالٹی کی طرف لے کر آئیے. نمبر 4، نقصانات پہ غور کیجئے، بیماریاں چاہے وہ جسمانی ہوں چاہے وہ روحانی ہوں. اور نمبر 5، اس بات پہ تفکر کیجئے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، یعنی دنیا میں جنتی اور خدا کے پاس عرش پر اس کا مقام. اس کے بعد حسد کے عملی علاج، عملی سٹیپس، عملی مراحل کیا ہیں، وہ جو ہے وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو ان کی منزل تک پہنچا. کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. جو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.